السلام علیکم ناظرین، خاندیش اردو نیوز میں آپ کا خیر مقدم۔ فرانس میں پیغمبر اسلام کی شان میں گستاخی پر ملک بھر میں برہم لوگوں نے گزشتہ روز جمعہ کی نماز کے بعد مہاراشٹر، کرناٹک، حیدرآباد، ہریانہ، پنجاب، کشمیر، دہلی و دیگر ریاستوں میں زبردست احتجاج کیا۔ اردو ذرائع ابلاغ کے مطابق بٹا مالو ٹریڈرز فیڈریشن کے زیر اہتمام سری نگر میں احتجاجی مظاہرے کے دوران فرانس کے صدر میکرون سے فوری طور پر معافی مانگنے کا مطالبہ کیا گیا۔ احتجاج کر رہے لوگوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کو ناقابل قبول قرار دیا اور مسلمانوں کے ساتھ ساتھ تمام دنیا کی مہذب قوموں سے گزارش کی کہ وہ اس گستاخی کے خلاف اٹھ کھڑے ہو جائیں۔ احتجاج میں شامل نوجوان نے بتایا کہ ہم فرانس کے صدر کو بتانا چاہتے ہیں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہے، صرف رحمت للمسلمین نہیں۔ ہم ان کی شان میں یہ گستاخی برداشت نہیں کر سکتے، لیکن ہم مسلمانوں سے ایک اپیل کرنا چاہیں گے کہ وہ زوردار احتجاج جاری رکھے لیکن امن کے ساتھ ہو۔ کشمیر اور دیگر ریاستوں میں بھی احتجاجی مظاہرے کیے گئے۔ جمعہ کے موقع پر علماء مساجد میں فرانس میں گستاخی رسول اور اس کے بعد فرانس کے صدر میکرون کے بیان پر سخت ناراضگی کا اظہار کیا گیا۔ احتجاج کے دوران جو بینر اٹھائے گئے تھے ان میں لکھا تھا کہ آپ ہماری جان لیجئے لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کچھ نہ کہے۔ اس دوران فرانس میں بنی مصنوعات کا بائیکاٹ کرنے کی اپیل بھی کہی۔ اس طرح مہاراشٹر سمیت دیگر ریاستوں میں فرانس کے صدر کے خلاف سخت ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے احتجاج و مظاہرے کیے گئے اور فرانسیسی مصنوعات کے بائیکاٹ کا اعلان کیا گیا۔ ہندوستان کی معروف دینی درسگاہ دارالعلوم دیوبند نے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف توہین آمیز خاکوں کی حمایت کرنے پر فرانس کے صدر ایمانوئل میکرون کے خلاف ناراضگی کا اظہار کیا ہے۔ دارالعلوم کے مولانا مفتی عبدالقاسم نعمانی نے جمعہ کے روز بیان جاری کر کے کہا کہ یہ فرانس کی اسلام سے دشمنی کی علامت ہے۔ ان کا مطالبہ ہے کہ اس مسئلے پر اسلامی تعاون تنظیم OIC فرانس کے خلاف سخت کارروائی کرے۔ پوری دنیا میں مسلم جمہوری اقدار کے نام پر صدر ایمانوئل میکرون کے سخت رویے کے خلاف مظاہرہ کر رہے ہیں۔ پیغمبر اسلام کا خاکہ بنانے والے فرانس کے استاد کے قتل کے بعد مسٹر میکرون کے اسلام کے رویے میں تبدیلی سے مسلمان ناراض ہے۔ مولانا نعمانی نے کہا کہ یہ اسلامک ممالک اور ممالک کے سربراہ کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس مسئلے پر فرانس کے خلاف مضبوط حکمت عملی تیار کرے اور اسے مضبوطی کے ساتھ بین الاقوامی اسٹیجوں پر اٹھایا جائے۔ انہوں نے کہا کہ ہندوستان میں یہ روایت ہے کہ یہاں سبھی مذاہب اور اس کے رہنماؤں کی عزت کی جاتی ہے۔ انہوں نے مرکزی حکومت سے اپیل کی کہ وہ ملک کے مسلمانوں کے جذبات کی قدر کرتے ہوئے وہ ان کی آواز بلند کرے۔ میڈیا رپورٹوں کے مطابق علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے طالب علموں نے فرانس کے صدر کے ذریعے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے خاکوں کی حمایت کرنے کی مخالفت میں مارچ نکالا۔